بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کی تیاری کیجئے جناب۔ ایک اخبار میں چھوٹی سی خبر نظر سے گزری جو جنوبی امریکہ کے ملک کولمبیا سے آئی ہے۔ وہاں کی آئینی عدالت نے لا علاج مریضوں کے لیے جو سخت تکلیف میں ہوں خودکشی کی اجازت دے دی ہے۔ تفصیل کے مطابق ایسے لوگ جن کے بچنے کی کوئی امید نہ ہو اور وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوں، ڈاکٹر کو واضح ہدایت دیں کہ وہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اس خبر میں امریکہ کے ساتھ جنوبی لکھ کر سارا مزاح کرکرا اور سارا لطف غارت کر دیا گیا، کیونکہ جنوبی امریکہ کے ممالک کی اکثریت کا شمار بہرحال پسماندہ علاقوں میں ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس خبر میں صرف امریکہ لکھا ہوتا تو کل پرسوں تک ہمارے ہاں آسان خودکشی کا حق دلانے کے لیے 2-4 انجمنیں وجود میں آ جاتیں۔ وہ NGO کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتیں، کسی بین الاقوامی خیراتی ادارے سے کوئی لمبا چوڑا عطیہ بھی حاصل کر لیتیں اور اس رقم کے ایک حصے سے اخبارات میں اور ٹی وی پر اس قسم کے اشتہار دینے لگتیں۔ معاشرے کو مثالی بنانے کا آسان طریقہ۔ خاندانی منصوبہ بندی وغیرہ کے جھنجٹ میں نہ پڑیے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو موت یقینی ہے، زندہ رہنا چھوڑ دیے، مرنے کی تیاری کیجیے، ڈاکٹر کو ہدایت دیجیے، وہ آپ کو پرسکون موت مہیا کرنے کے لیے پولے پولے ہاتھ سے انجیکشن دے گا یا کسی شربت میں ایک قطرہ زہر کا اور زندگی فشوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ میں کوئی قانون بنے اور ہمارے تجدد پسند اسے اپنا لائے عمل نہ بنا لیں؟ خودکشی کا حق اگر امریکہ میں مل سکتا ہے تو پاکستان میں بھی یہ حق ملنا چاہیے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے لوگ ٹیبل ٹاک سے لے کر روڈ واک تک تمام طریقے استعمال کریں گے۔ یہ نہ سمجھیے کہ اس حق کو حاصل کرنے کے خیال پہلی بار کولمبیا والوں کو آیا ہے۔ سنگین بیماری کو خودکشی کے ذریعے رفع کرنے کا نظریہ انسانوں کے اس طبقے میں ہمیشہ موجود رہا ہے جو اپنی زندگی اور موت دونوں کو خود اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، جو حیات بخشنے اور موت کے ذریعے اسے واپس لے لینے کا مالک کسی اور قوت کو نہیں سمجھتے۔ جب تک سانس تب تک آس کو بوڑھی عورتوں کی خام خیالی سمجھتے ہیں۔ آپ نے ایک مثالی ملک کے طور پر یوٹوپیا کا نام تو اکثر سنا اور پڑھا ہوگا۔ یہ وہ ملک ہے جہاں عدل و انصاف کی حکمرانی ہے، بھائی چارے کی ارزانی ہے، امن و سکون کی فراوانی ہے، جہاں ہر چیز نظم و ضبط کے تحت ہوتی ہے، جہاں محافظ اپنے فرض کی ادائیگی میں جاگتا ہے، خلقت بے خوف ہو کر سوتی ہے۔ ہم اس خواہش میں مرے جاتے ہیں کہ کاش ہمارا ملک بھی یوٹوپیا ہو جائے۔ یوٹوپیا لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے لا مکان، یعنی یہ وہ جگہ ہے جو کہیں نہیں ہے۔ یوٹوپیا نامی کتاب تقریباً 500 سال پہلے لکھی گئی۔ میں نے کوئی 40 سال پہلے بڑے ذوق و شوق سے یہ کتاب پڑھی۔ یہ محسوس کیا کہ یہ ایک مکمل خیالی نہیں بلکہ اشتراکی ملک کا نقشہ ہے۔ اب تو بہت سی باتیں یاد بھی نہیں ہیں، لیکن مشت نمونہ کے طور پر یوٹوپیا کی معاشرتی زندگی کے چند پہلو ملاحظہ کیجیے۔ ایک روز وزراء اور عمائدین پر مشتمل ایک یوٹوپیائی وفد پر مصنف کی نظر پڑی۔ اس کے ارکان لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود سر اٹھا کر اور گردنیں اکڑا کر پوری تمکنت کے ساتھ چل رہے تھے۔ مصنف کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ چونکہ وہ عمائدین کسی سفارتی مشن پر جا رہے تھے لہٰذا انہوں نے زیور پہنے ہوئے تھے۔ جب مصنف نے کہا کہ مہذب دنیا میں تو ایسے موقعوں پر سونے کے زیورات پہنے جاتے ہیں تو اسے بتایا گیا کہ سونا تو بیکار دھات ہے، یوٹوپیا میں اسے قیدیوں کی ہتھکڑی اور بیڑی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس
لوہا ایک مفید دھات ہے جس سے ضروریات زندگی کی ہزاروں چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ قیمت بھی لوہے کی سونے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ شادی طے کرتے وقت دلہن کو دلہا کی خواتین اعزا اور دلہا کو دلہن کے مرد اعزا سر سے پیر تک برہنہ گھما پھرا کر اٹھا بٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اس کی توجہ یہ ہے کہ چند 100 روپے کی گھوڑی خریدتے وقت تو آپ اس کی زین وغیرہ اتار کر سر سے پیر تک اس جانور کو بار بار دیکھتے ہیں، اس کی چال وغیرہ کا اندازہ کرتے ہیں، لیکن پوری زندگی کے ساتھ کا انتخاب کرتے وقت آپ چند انچ کا چہرہ دیکھ کر کئی فٹ کی عورت منتخب کر لیتے ہیں۔ موت کی آمد بھی اس طرح ہوتی ہے جس کا حق اب کولمبیا میں دیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص بیمار پڑتا ہے اور اس کی بیماری کسی حد تک سنگین صورت اختیار کرنے لگتی ہے تو ایک روز اس کے پلنگ کے گرد اس کے قریبی اعزا، اس کا خاندانی ڈاکٹر اور اس کے علاقے کا پادری اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری بیماری ایک ایسی نوعیت اختیار کرتی جا رہی ہے جس سے چھٹکارا پانا تمہارے لیے ممکن نظر نہیں آتا۔ اب تمہارے سامنے 2 طریقے ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کو بھی منتخب کر لو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ زندہ رہو جب تک تم زندہ رہ سکو، اس درمیان میں اپنی گندی سانس کے ذریعے جراثیم پھیلاتے رہو اور اپنے تیمارداروں کو بھی تنگ کرنے کے علاوہ انہیں بیماری کے خطرے میں مبتلا رکھو، یعنی ہر لحاظ سے تم معاشرے کے ایک ناقص رکن کے طور پر نظر آؤ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ پادری جو تمہیں آخری تلقین کرے گا، یہ گلاس ہے جس میں زہر حلال موجود ہے، یہ ڈاکٹر ہیں جو زہر پینے کی صورت میں تمہاری دیکھ بھال کرتے رہیں گے۔ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ یہ سارا مرحلہ ایک پل کا ہوگا، دیکھتے دیکھتے تم قوم کے ایک عظیم رکن کے طور پر اس دنیا کی آلائشوں سے نجات پا جاؤ گے، لیکن ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ یاد کیے جاؤ گے۔ اب ایسی صورت میں مریض کا انتخاب کیا ہوگا؟ کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ یہ تو آپ خود بھی قیاس کر سکتے ہیں۔ موت کو دعوت دینے والے ان ترقی یافتہ معاشرے سے شاید ہمارا پسماندہ معاشرہ ہی بہتر ہے، جہاں کیفیت یہ ہے کہ کمزور تھی میری صحت بھی، کمزور میری بیماری بھی، اچھا جو رہا کچھ کر نہ سکا، بیمار پڑا تو مر نہ سکا۔